ناظرین، اس وقت ملکی سطح پہ دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ڈالر کے حوالے سے ہے اور وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈالر خرید کے جمع کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اب ڈالر نہ خریدیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ ڈالر نہ خریدیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے ڈالر کے ساتھ اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ اور دوسری یہ کہ پاکستان میں اب آنے والے ایک سال کے اندر انار، انگور، ٹماٹر اور سیب سستے ملیں گے اور پاکستان سے کیلا، آلو اور کنو بڑا زبردست اس کی ایکسپورٹ ہوگی اور کیلا، آلو اور کنو اگانے والے جو کاشتکار ہیں ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ کیا ہے یہ سب کچھ، اس کے ساتھ اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. میاں طاہر. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر نیچے آیا ہے اور کو 1.5 روپے سے تھوڑا کم یا زیادہ مطلب وہ اوپن مارکیٹ ہو یا وہ انٹر بینک ریٹ ہو، اس میں ڈالر نیچے گرا ہے اور یہ ڈالر مزید آنے والے دنوں میں نیچے گرے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور اسمگلرز جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں ڈالر کا بزنس کر رہے تھے، اس پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور بڑا شدید کریک ڈاؤن ہوا ہے. FIA اور دوسری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے مل کر اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. وجہ یہ ہو رہی تھی کہ جو لیگل کرنسی ایکسچینج کے جو آؤٹ لیٹس ہیں، جہاں سے لوگ جا کے اپنی کرنسی چینج کرواتے ہیں، ڈالر اور دوسری کرنسی جا کے ایکسچینج کرواتے ہیں، وہاں سے لوگ کم جا رہے تھے اور وہاں باہر کھڑے جو اسمگلرز کے وہاں پہ کھڑے ہوئے نمائندے وہ ان کو لے کے چلے جاتے تھے اور ان کو ڈالر جو ہے وہ اس ریٹ سے کم ریٹ پہ جا کے دے دیتے تھے. اس ریٹ سے کم ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ FBR نے ایک سرکولر جاری کیا کہ اگر آپ نے 2 لاکھ روپے کے ڈالر خریدنے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ پہ ایک بڑا ٹیکس لگے گا، آپ کو اس میں سے اچھی خاصی کٹوتی دینا پڑے گی. اب فائلر اور نان فائلر کا جو گیم ہے یہ بہت عجیب گیم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نان فائلر کی ہے ابھی تک. اس کی بہت سی ریزنز ہیں، کچھ ریزن جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، لیکن جو ناجائز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ ان کے پیچھے پڑے، ان کو فائلر کرے، ان کی جو اکانومی جو بھی ان کی جو ہے آمدن اس کو ریکارڈ پہ لائے. لیکن جو جائز ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو مطلب جس طرح کا سسٹم ہے ابھی وہ کوئی ترقی یافتہ قوم تو تھوڑی ہیں، تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو فائلر نہیں بنا سکے، یعنی کہ وہ ٹیکس دینے والی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکے، یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کسی بھی وجہ سے، تو وہ اگر ڈالر خریدنے جائے گا تو اس کو ڈالر مہنگا ملے گا. تو وہ ڈالر مہنگا کیوں لے گا جا کے جو لیگل ایکسچینج کے جو بنے ہوئے ہیں، مختلف شاپس بنی ہوئی ہیں، وہ کیوں جائے گا اس جگہ پہ؟ وہ تو باہر کھڑا جو نمائندہ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جائے گا، اس کے ساتھ چلا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ جا کے اس سے جا کے ڈالر خرید لے گا. تو اس طرح سے جو ڈالر کی اسمگلنگ کرتے تھے اور جو ڈالر جمع کرتے تھے غیر قانونی طور پہ اور جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا، ڈالر کی قیمت کیوں بڑھتی ہے کہ یہ ڈالر یا تو سٹاک ہو جاتا ہے، گھروں میں اپنے وہ ڈالر خرید کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، یا پھر وہ بیرون ملک اسمگل کر دیتے ہیں، بینک سے نکل جاتا ہے. تو بینکوں سے جب نکلتا ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، آپ کی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی بننے کا جو عمل ہے اس میں جا کے جو ہے وہ آپ کی بجلی مہنگی ہو جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو مہنگائی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا ڈالر کی قیمت زیادہ ہونا. تو اب اس پہ جب اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ FBR کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سرکولر ہے یہ واپس لے اور اس کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈے، کیونکہ اس طریقے سے جو ڈالر جمع کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ بینکس میں نہیں آ رہا، مارکیٹ میں لیگلی قانونی طور پہ نہیں آ رہا، تو اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اور بھی ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں، جو ہم پہ قرضے ہیں ان کا حجم بھی بڑھ رہا ہے. تو ڈالر کی جو اصل قیمت ہے اس وقت جو مارکیٹ کے مطابق وہ 250 بنتی ہے
اور اس کی طرف بہت پہلے بڑی توجہ دلائی گئی لیکن نہیں ہو سکا، تو اب اس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا اور بڑا سختی سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ڈالر خرید کے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ اپنی سرمایہ کاری کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، وہ خبردار رہیں، اب ڈالر نہ خریدیں، اگر خریدنا ہے تو کچھ دن ٹھہر کے خریدیں، یہ ریٹ بہت کم ہو رہا ہے، اور 250 پہ جب آ جائے تو پھر بے شک وہ خریدنا چاہیں تو 100 دفعہ خریدیں، پھر اس میں ان کو کوئی انویسٹمنٹ نظر آئے تو خریدیں، لیکن فی الحال ان کو گھاٹا ہوگا، خسارہ ہوگا۔ اور دوسری جو اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ترجیحی تجارت کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انار، انگور، ٹماٹر اور سیب یہ بڑی تعداد میں آئیں گے، جو کہ ظاہر افغانستان میں ان کی کاشت ہوتی ہے اور بڑی وافر مقدار میں ہوتی ہے، تو وہ اب پاکستان میں آئیں گے تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے اور لوگوں تک یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی آسانی سے اور کم قیمت پہنچ جائیں گی۔ یہ ایک اہم خبر ہے لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان نے ایک ایسا کیلے کی ایک ایسی قسم جو ہے وہ بنائی ہے اور اس سے کیلا جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 30 دن تک اس کی وہ ٹھیک رہ سکتا ہے کیلا، یعنی کہ کیلا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے، تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے، تو لیکن یہ 30 دن تک یہ کیلا جو ہے یہ ٹھیک رہ سکے گا، اور یہ کیلا اب اسی وجہ سے بیرون ملک جو ہے وہ اچھا خاصا یہ اس کی تجارت ہوئی ہے، یہ بھیجا گیا ہے، ایکسپورٹ ہوا ہے، اور اب ہمارا چونکہ افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ٹریڈ کا معاہدہ ہو گیا، تو اب کیلا افغانستان میں بھی جائے گا۔ کیلے کا پیدا کرنے والوں کے لیے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ ان کا ریٹ اچھا ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آلو ہمارا بہت اچھا آلو، انٹرنیشنل لیول کا آلو جو ہے اور اس کا بیج، یہ دونوں اس پہ کام ہو چکا ہے۔ یہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کے جو ہماری NARC ہے، انہوں نے یہ اس کی قسم تیار کی تھی، اسے نیوکلس بیج کہتے ہیں، نیوکلس سیڈ کہتے ہیں، وہ تیار ہو گیا ہے۔ تو دونوں چیزیں یعنی کہ آلو اور آلو کا بیج، یہ دونوں ہم اب ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور عالمی سطح کا آلو اور آلو کا بیج ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اس کی پیداوار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ کنو، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہمارا جو کنو ہے وہ یہ ہمارے ملک کے اندر وہ خراب ہو جاتا تھا، یہاں پہ ضائع ہو جاتا تھا، تو اب کنو جو ہے وہ زیادہ ایکسپورٹ ہوگا کیونکہ افغانستان کے ساتھ اچھا افغانستان کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ افغانستان تک رہتا ہے، افغانستان کے راستے پھر وہ وسط ایشیائی راستوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے افغانستان چونکہ ایک ہمارا ایک لحاظ سے وہاں پہ ایک بند باندھا ہوا تھا، وہاں سے چیزیں جانا مشکل تھیں، حالات ٹھیک نہیں تھے ان کے ساتھ ہمارے، تو اب چونکہ ایک معاہدہ بھی ہو گیا، حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں افغانستان بھی جائیں گی، افغانستان کے راستے آگے تمام وسط ایشیائی ریاستوں تک جائیں گی۔ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں باقی جو ادھر سے آنے والی چیزیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اور پھر یہ انہوں نے یہ کیا ہے اس میں کہ انہوں نے اس پہ جو ٹیکس تھا وہ 60% سے کم کر کے 27% کر دیا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ترجیحی معاہدہ ہوا ہے، تو اس سے اور اچھا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا ادھر آنے والی چیزوں پہ بھی اور ادھر جانے والی چیزوں پہ بھی، وہاں بھی زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہوگی، ادھر بھی ہماری زیادہ امپورٹ ہوگی۔ تو یہ بہت فائدے کی دو چیزیں تھیں، میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر۔